الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوست بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ شانہ نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کی جو راہ بتائی ہے اور جو سبب بتایا ہے وہ میرے بھائیو دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی دنیا اور آخرت کے بنانے کا راستہ دین اسلام ہے. جتنا دین اسلام زندگیوں میں آئے گا اتنا اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی سلامتی کے فیصلے ہوں گے اور آخرت میں بھی انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو کر سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. اور دین اسلام جب انسانوں کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے طے کر دیا ہے تو اس دین اسلام کی بقا اور نشر دنیا میں پھیلنے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے ختم نبوت والی عظیم محنت، دعوت کی محنت. دعوت کی عظیم محنت اپنی صحیح اصولوں کے ساتھ جتنا وجود میں آئے گی اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت کے فیصلے کرے گا. جیسے دنیا میں حضور کے زمانے میں کھیتی تھی تو کھیتی کے ذریعے انسانوں کی کھانے کی ضرورتیں خدا پوری کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے. کھیتی ہو رہی ہے، کھیتی کے ذریعے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ایسے ہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت والی عظیم محنت کو انسانوں کی ہدایت کے ملنے کا سبب بنایا ہے. یہ ہدایت کی محنت وجود میں آنی چاہیے. ہاں، جو 4 اعمال ہیں حضور کی محنت میں 4 اعمال ہیں: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال ہیں، ہماری نبوت ہیں. یہ حضور پاک علیہ السلام نے دار ارقم میں بھی اسی کو زندہ فرمایا. دار ارقم میں صحابہ کو بیت اللہ میں محنت کرنے کی اجازت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی
دار ارقم میں اس محنت کو آپ نے چالو کیا. ہاں، دار ارقم میں یہ دعوت کی محنت تھی. جو قرآن آسمان سے اترتا تھا اس کی تعلیم و تعلم کے حلقے تھے، اور اللہ کی عبادت اور ذکر تھا، تلاوت تھی اور خدمت تھی. جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا دار ارقم میں جو بھی مسلمان تھے وہ اسے اپنا بھائی بنا کر رکھ لیتے تھے. آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ، جو ہم کھائیں گے تمہیں کھلائیں گے. سہارا 9 مسلموں کے لیے سہارا جو تھے وہ دار ارقم وہاں جاتا تھا. اور جو صحابہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کے پاس جو کھانا ہوتا تھا اسی کھانے وہ شریک ہو جاتا تھا. چندہ نہیں ہوتا تھا. آپ کو صحابہ کی زندگی میں چندہ نہیں ملے گا کہ وہ چندہ کر کے کھلاؤ. نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھاؤ. ایک روٹی تو آدھی ہم کھاؤ. یہ نظام تھا دار ارقم کا. 11 سال تک ہجرت تک دار ارقم میں صحابہ اپنے آئی کرتے تھے. تو میرے بھائی، میرے عزیزو، اصل یہ ہمیں اور آپ کو فکر میں لینے کی چیز ہے. پہلے تو یہ دعوت کی محنت ہماری زندگی میں زندہ ہو. چلہ 3 چلے کا مسئلہ نہیں ہے. اپنے مقام پر رہ کر بھی ہمیں ان اعمال کے ساتھ اپنی دنیا کی مشغولی میں رکھنا چاہیے. اس محنت کے ساتھ دنیا کے کاموں کو جوڑنا ہے. اس محنت کو دنیا کے کاموں کے ساتھ نہیں جوڑنا. ہم سوچیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہم اپنی مسجد کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اور یہ 4 اعمال میں ہمارا وقت کتنا لگ رہا ہے اپنے مقام پر. اصل تو یہ سبب ہے. ہدایت کے لیے سبب تو یہ ہے حضور والی محنت اور اعمال کو زندہ کرنا اور نقل و حرکت کے ساتھ کرنا. یہ دونوں چیزیں ہیں. حضور نے امت کو نقل و حرکت میں لا کے رکھا. آپ نے ایک جگہ جمود میں اس امت کو نہیں ملے گا آپ کو. خود قرآن پاک میں قیامت تک اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ ایمان والے سب کے سب تو ایک ساتھ اللہ کی راہ میں نہ نکلیں، لیکن ترتیب بنائیں کہ ایک جماعت جائے، وہ آئے دوسری جائے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ایک جماعت ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک برادری میں سے، اور ہر جماعت میں سے ایک جماعت اللہ کے راہ میں نکلے. ہاں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ ملے انہیں. دین کی سمجھ ایک ہے علم اور ایک ہے سمجھ. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فقہ فی الدین، سمجھ. ہمارے بڑے اس کی تشریح فرماتے ہیں فقہ تفقہ کے معنی الاہم فالاہم. یہ اس آدمی کو اللہ سمجھا دے کہ اس وقت کون سا خدا کا حکم اہم ہے. الاہم فالاہم. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے کنواں ہے، اور اس کنویں میں ایک اندھا گر سکتا ہے، اس تو جا رہا ہے وہ. تو اب اسے سمجھ جب ہوگی تو اپنی نماز چھوڑے گا، اس کو بچائے گا. اور تیری قومی عقل ہوگی تو میں تو نماز نہ مرے. یہ سمجھ. تجارت کس وقت مجھے کرنی؟ کیا میرے اطراف میں ابتداء پھیل رہا ہو اور میرے لیے اپنی تجارت میں بیٹھنا درست ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میرے پاس میری زندگی کی بقا کے لیے میرے پاس کھانا پینا موجود ہے، اور
میرے اطراف میں ارتداد مسلمان دین چھوڑ رہا ہے اور میں کمائی کے چکر میں پڑا رہا ہوں، تو کیا یہ میری درست ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ارتداد کے موقع پر جان کی پرواہ نہیں کی، تجارت کی بات کا سوال ہی نہیں ہے، اور اپنی جان کی پرواہ کا سوال نہیں۔ امہات المومنین، امت کی مائیں، اس لیے کہ مدینہ میں تو کوئی تھا نہیں، صحابہ تو مدینہ چھوڑ کر حضور نے جو جماعتیں اپنی زندگی میں روانہ، وہ جماعت تو روانہ ہو چکی ہے۔ جو باقی ہیں ان باقی کے بارے میں ابو صدیق فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل مرتد ہو رہے ہیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ اس کی معنی مدینہ خالی ہے مردوں سے، تو مدینہ میں تو عورتیں اور امہات المومنین بھی ہے، تو ان پر حالات آئیں گے تو کون مرد ہوگا وہاں؟ وہ ابو صدیق نے اس موقع پر کہا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں نقص آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ دین جو کی محنت جو ہے 4 مہینے چلے سال کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اپنی پوری زندگی کی سوچ اور اپنے جذبے کو بدلنا ہے۔ اب ہماری سوچیں اپنی دنیا کے بڑھانے کی تمام سوچ ہے کہ نہیں، اس سوچ کو ختم کر کے زندگی میں اللہ کا دین دنیا میں باقی رہے اور زندہ ہو، یہ سوچ زندگی میں آئے، اور اسی بنیاد پر اپنی دنیا کے تمام نظام کو سوچے آدمی۔ اس مجمع کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیا ہمارے اندر ایک چیز آئی؟ ابھی رات کو بھی مولوی ابو الحسن نے یعنی جو کارگزاری بیان کی ہے، اس کارگزاری کو سامنے رکھ کر سوچو کہ ہمارے اطراف میں کتنے بنجر علاقے کے بعد دیہات کا مسئلہ نہیں ہے، شہروں میں بنجر علاقے ہیں۔ شہروں میں جتنی میرے دوستوں فیکٹریز ایریا ہے، اس فیکٹریز ایریا میں کتنے ہلاکوں مسلمان ہیں جن کا نماز کا مسئلہ ہے، کلمے کا مسئلہ ہے، وہ اپنی دنیا کے اعتبار سے پڑے ہوئے بیچارے۔ ہم نے اس کو کیا سوچا اپنا؟ ہم نے اپنے محلے میں کیا سوچا؟ اب کیا کوئی محلہ بتا سکتا ہے کہ 100% اس محلے میں نمازی ہیں؟ نہیں۔ اس کے لیے ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر محلے میں کسی میں دوست دنیا کے نقصان ہو جاتا ہے تو ہم سب بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی بیچارہ حالات میں کچھ فکر کرنی چاہیے، اور مسلمان دین کے اعتبار سے حالات میں اس کی فکر کون کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہیں، ہم تہجد گزار رہے ہیں، ہم 5 کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جوان بچوں کا حال یہ ہے کہ ان کی نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کتنی ہماری نیند اڑ گئی۔ سوچنے کی بات ہے، اپنی فکر کو بدلنا، اپنے جذبے کو بدلنا کہ میری زندگی، میرا بقا تو اللہ کے دین کے لیے ہے، دین کے لیے مجھے اپنا سب کچھ لگانا ہے، اور اب مجھے اپنی اولاد کی پرورش دین کے لیے کرنی ہے۔ میری اولاد دین کے لیے قربانی دینے والے بنے، مجھے اپنے خاندان کے لیے دین کے بارے میں سوچ فکر کرنا ہے، اپنی ذات سے لے کر اپنا خاندان، اور اپنے خاندان سے لے کر جس محلے میں رہتے اس محلے میں، اور جس ملک میں رہتے اس ملک میں، اور جس دنیا میں رہتے اس پوری دنیا میں۔ اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے، تو یہ سوچ تو دین کے لیے دی ہے۔
ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے بارے میں سوچ سکتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ میں نہیں جا سکتا تو میرے محلے سے کس آدمی کو محنت کی جائے, میری بستی پر کس کو تیار کیا جائے. اب جیسے ابھی ہماری جماعتیں جنوبی امریکہ میں جا رہی ہے, اس جنوبی امریکہ کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں. ابھی ہماری ایک جماعت ویسٹ انڈیز گئی تھی, اس ویسٹ انڈیز جانے والی جماعت نے وہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ وہاں کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ایک زمانے میں ان علاقوں میں 1 کروڑ مسلمان تھے, اور اب اس میں سے 1 لاکھ باقی ہے. سن لیا, کافی ہو گیا. سوچے کی بات, ایسے تو کتنے ملک ہوں گے, کتنے علاقے ہوں گے. آسٹریلیا میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں. شروع میں جو آسٹریلیا میں جماعتیں گئی ہیں, ان جماعتوں نے جب وہاں پر پیدل جماعتیں چلی برف کے علاقے میں, تو برف کے علاقے میں جماعتیں پیدل چلی تو راستے میں جو بستیاں آتی تھیں, ان بستیوں میں وہ لوگ ملاقاتوں جب نکلتے تھے اور پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے, تو وہ کہتا تھا ڈیوڈ, اور یوں کہتا تھا میرا باپ مسلمان تھا, میں مسلمان نہیں ہوں. اور وہ اپنے گھر سے تصویر لا کے دکھاتا تھا, میرے ابا یہ پڑھتے تھے, مسلح پہ ہمارے ابا یہ چھوڑ کے گئے. اور ایسے 1-2 کا سوال نہیں ہے. ہم اپنے ضلعوں کو, دیہاتوں کی خیر خبر لیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ضلع میں دیہات کتنے ہیں, اور ان دیہاتوں میں کتنے دیہاتوں مسلمان ہیں. اور ہم مجاہدوں سے گھبراتے ہیں. ہم عادی بن گئے راحتوں کے. ایسے علاقے میں جماعت کا جانا یا ٹھہرنا بہت مشکل ہے جہاں پر پنکھے نہ ہو. یہ میں نوئی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارا مزاج کیا بن رہا ہے. ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ 70 دوسرے کو داخل کرنے سے بہتر ہے. ہم سوچیں, ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں اور ذرا ان سے بات کریں, اس کی سوچ کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کا جذبہ کیا بن رہا ہے. دن بدن ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں نئی گھڑی آ رہی, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے اندر کا جذبہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا داری بن رہا ہے. میرے بچے میں آخرت کی فکر ہے, اس کو کون فکر کرے گا؟ اس کی اپنے بچے کو کون سمجھا کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گھڑی تو ٹائم دیکھنے کے لیے. تمہارا ایک بچہ 25 ہزار اور 50 ہزار کا موبائل استعمال کر رہا ہے. گھڑیاں ایسی قیمتی گھڑیاں استعمال کر رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں پیسے. یہ ہماری زندگی کا ہمارا معاشرہ ہے. تو اور امت کا تو حال کیا ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے معاشرے میں دن بدن میرے دوستوں حضور کی سنت آ رہی ہے یا سنت کے خلاف کیا معاشرہ آ رہا ہے.
کے لیے میرے بھائیوں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مقام پر رہ کر ان اعمال کے ساتھ رہنا اور پابندی کرنا، اور اس فکر کے ساتھ کرنا کہ میرے گھر میں نبی والا معاشرہ آئے اور میرے گھر میں نبی والا جذبہ اور فکر میرے ایک ایک بچے اور بچی میں کیسے آئے. میری فیکٹری ہے اور فیکٹری میں مسلمان کام کر رہے ہیں تو اس کے ایک ایک میں وہ جذبہ اور فکر آئے، اس کی کیا کرنا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا. اپنے محلے میں ہر لائن کا طبقہ ہے، بڑے غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. ان سب تک اللہ کی بات کو پہنچانا اور ان سب کے اندر جا کر محنت کرنا، اور محنت کر کے پھر اللہ کے سامنے رونا کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امت کا حال کیا ہے. تو اصل بات ہے دوستو، اس محنت کو اپنی صحیح محنت کے ساتھ اپنے مقام پر اور نقل و حرکت کے ذریعے پوری امت میں زندہ کرنا مقصود ہے، اور سب سے پہلے اپنے اندر اس کو زندہ کرنا مقصود ہے. ہم اپنی ذات سے صحابہ کی زندگی میں آپ کو واقعات ملیں گے کہ دین کے تقاضوں پر 80 زخم کھا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کے مددگاروں کے لیے آواز لگ رہی ہے یا الانصار، تو وہ صحابی تاب نہیں لا سکے، اندر کا وہ ہے، اور 80 زخم کھائے ہوئے صحابی اپنے سینے کے بل گھسٹ کر اس پر جانا لگے کہ اللہ کے دین کے مددگاروں کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو ان کو مدد کی ضرورت ہے. ہاں، اللہ کے دین دنیا میں زندہ ہو، اس کا جذبہ ان کے جوانوں میں کتنا پیدا ہوا تھا کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے پر میرے دوست کو دوڑنے لگے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد شادی ہونے والی تاریخ ہے، میرے گھر میں شادی میں نہیں جا سکتا. یہ ہمارا حال ہے، ذمہ داروں کا حال ہے. اور کیوں؟ گھر والے کو کون سمجھا؟ تو سمجھا، تو لایا ہے تیرے گھر میں. اپنے گھر کا ماحول بنا، تعلیم کے گھر کا ماحول بنا، تیری بیوی کا جذبہ دین بنے اور تیری دین کے کاموں میں مددگار بنے. وہ ہماری اولادیں ہماری مددگار بنے دین کے کاموں میں. یہ تو اللہ ہی زندہ کرے گا، اور اللہ کے ہاں زندہ کرنے کا جذبہ جو سنت ہو، یہ دعوت ہے، دعوت کی محنت ہے. تعلیم کے حلقوں کو گھروں میں ہمیں اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ میرے گھر میں میرے بال بچوں کا جذبہ دین کا بن جائے، اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا جذبہ بنے. ہاں، اور میرے گھر میں حضور اور معاشرہ آئے. اس کے لیے تعلیم اہتمام سے کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ وقت نکال کر آخرت کے تذکرے کرنا، صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے کرنا کہ صحابہ نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں. عورتوں کی قربانیوں کو ہمارے عورتوں کے سامنے ہم ان کے تذکرے کریں. دنیا کی میں تو جھوٹی باتیں سن کر ان کے دل متاثر ہوتے ہیں، تو حق بات اور صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے جب زندہ کیے جائیں گے تو کیا ان کے دلوں پر مؤثر نہیں ہوں گے؟ لیکن ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں مشرق میں شریک ہو گئے بس اللہ کا تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تقاضے آئے تو تقاضوں کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. اس تقاضے کا پہلا مخاطب تو میں ہوں. یہ تقاضے میں کیا میری
میرے گھرانے کو میں کتنا استعمال کر سکتا ہوں؟ جب یہ فکر اور سوچ اس مجمع میں آئے گی تو یہ اس فکر اور سوچ امت میں زندہ ہوگی. شروع میں ان علاقوں میں جو شروع کے ہمارے ساتھی ہیں، آپ ان کی قربانیوں کو سوچیے، ان کی قربانیاں. اس قربانی کے بعد حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے گھرانے کو لگا دیا، پھر امت سے کہا 4 مہینے دے اور بیرون کے سفر کر. مولانا صاحب رحمۃ اللہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا، رئیسوں کا گھرانہ تھا، رئیس لوگ تھے یہ. جب میری زندگی کا آدھا وقت نہیں لگ رہا تو میں امت سے آدھا وقت مانگوں تو کیسے کی زندہ ہوگی؟ کبھی سوچو بیٹھ کے تنہائی میں کہ یار میرے گھر میں اتنی حسرت ہے اور مجھے کبھی رونا آیا اس کے میں رویا ہوا اللہ کیا اللہ میرے بچے نے نماز چھوڑ دی، اس کی جماعت چھوڑ گئی، میرے بچے کا معاشرہ اور کن دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، میرے بچے کا جذبہ کیا بن رہا ہے؟ قرآن ہر مسلمان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اللہ کا حکم ہے قرآن میں. تو کیا میرا اپنا 5 وقت کی نماز پڑھنا کافی ہو جائے گا؟ میرے گھرانے کا کیا ہوگا؟ ہماری سوچ، ہمارا جذبہ یہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ آخرت، موت، ایک دن مرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کا جواب اللہ کو دینا ہے. یہ ہر مسلمان پہ یہ 2 ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذات سے یہ اللہ کا بندہ بن کر مسلمان بن کر زندگی گزارے اور اس دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت میں اپنی جان مالی قربانی دے. یہ 2 ذمہ داری ہر مسلمان پر ہیں اور اسے مرنے کے بعد ان دونوں ذمہ داریوں کا جواب دینا ہوگا. ہاں، حضرت مولانا صاحب جو فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں نمازی نماز دعوت کے ساتھ نمازی ہو، معلم اپنی جگہ معلم ہے لیکن دعوت کے ساتھ. ذاکر ذکر کرے اپنا لیکن دعوت کے ساتھ. ہمارا حال تو یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کے مہینے میں 2 مہینے گزار کر آتے ہیں اور گھر والوں کو تسبیح اور ذکر کی کیا تذکرہ بھی نہیں کرتے. تیری ذمہ داری ہے، تیری بیوی تیرے بچے اللہ کی ذات کی کیسے بھی اس کی فکر کر دو. ان کی زندگیوں میں آئے، اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو، اس کا چھوڑنا اپنے پورے گھرانے کا نقصان کرنا ہے. چنانچہ میرے بھائیوں، جو اللہ کے بندے جن کو اللہ نے 10 غم دیا ہے وہ اپنے گھروں میں اپنی فکر کے ساتھ تعلیم وغیرہ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. ان کی تعلیم کے ذریعے ان کے گھروں کا ماحول بدل رہا ہے. ہم اپنے مقام پر ان اعمال کو زندہ کریں، اپنی مسجدوں کو وقت دیں، اپنے گھر والوں کو وقت دیں اور ان کے سامنے یہ نہیں 5 منٹ تعلیم ہوگی کم میں عالم تعلیم بننے. یہ تعلیم کا مقصد سامنے رکھ اور اس تعلیم کو اعتبار سے 2 رکعت پڑھ کے خدا سے مانگ اور ان کے سامنے تعلیم اس فکر کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کر کہ میرے گھرانے میں حضور والا معاشرہ، حضور والی زندگی اور حضور والی فکریں آ جائیں.
اپنی بیٹھکوں کے ہمارے تذکرے بدل جانے چاہیے، آخرت کے آنے چاہیے، دین کے ہونے چاہیے۔ ہمارے آپس کی بیٹھکوں میں یہ سوچ بھائی اپنے ضلع میں کتنے دیہات ہیں کچھ پتہ نہیں اس کی کیا کرنا۔ مسلمان یہ آج کل حالات سے جو گزر رہا ہے مسلمان، آپ سوچئے دنیا کی قوموں کو اسلام سے دشمنی ہے، مسلمان سے نہیں۔ ابھی کوئی مسلمان کا بچہ اسلام چھوڑ کر ان کے پاس جائے دے تو گدی بھی بٹھائیں گے۔ میرے گھر سے، میرے خاندان سے، میرے بال بچوں سے، مسلمانوں کی زندگیوں سے اسلام اور دین کا درد و غم ہی نکل گیا۔ اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے، اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ، جیسے کینسر والا اپنی کینسر کی بیماری سن کر اس کے علاج کے بارے میں کتنا فکر مند ہوتا ہے، خدا کی قسم اس سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت دین کے لیے۔ ایک اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے کینسر سے علاج کے لیے۔ حالانکہ کہ کینسر کی بیماری میں اگر یہ صبر کر کے مر بھی گیا تو پھر میرے دوستو جنت میں جائے گا، اور یہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے مرے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ اس میرے بھائیوں، ہم اپنے مقام پر رہ کر اپنی مسجد، اپنے محلے میں ان اعمال کو زندہ کرنے کے ساتھ اپنی دنیا کے کام کاج میں لگیں اور قربانی کو بڑھانے کی فکر میں آئیں۔ دین کے تقاضوں پر اپنی دنیا کے تقاضوں کو ہم میرے دوستوں پیچھے کریں، چھوڑیں۔ یہ قربانیاں اللہ کو پسند ہے، اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرت سے دین کو دنیا میں زندہ کرے گا۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا اور فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی ہدایت کے بارے میں دیر تو ہماری طرف سے ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے یہاں جس قربانی کو مطالبہ ہے ہم وہاں تک اپنی قربانی جس دن پہنچا دیں گے آسمان سے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دعوت کے جو اعمال ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا، چاہے انفرادی ہو اجتماعی ہو، ان کو رسمی طور پر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ فرصت ملی تو ذکر کر لیا، ارے فرصت نکال، فرصت ملی تو گشت کر لیا، ساتھ ہی کر لیتے ہیں گشت۔ ہمارے مذہب میں گشت، بھائی تم گشت میں ہوتے ہو؟ کہا میں تو مجھے عذر ہے۔ کیا عذر؟ دکان کاروبار کا عذر۔ اس کو عذر کیا چاہیے؟ قرآن نے تو اس کو کہیں عذر نہیں کیا ہے، کہا ہے۔ اور انہی کو دین کی خاطر آگے پیچھے کرنا ہم تو قربانی ہے۔ مہاجرین نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی پوری پراپرٹیاں، جائیدادیں چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کی۔ اور انصار مدینہ نے دین کے خاطر اپنے قربانی اتنی دی کہ انصار مدینہ کے گھروں میں جھاڑو پھر گئے۔ ہمارے لیے وہ نمونہ ہے۔ یوں سنا حضرت جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، قربانی کے بارے میں صحابہ کو دیکھو کہ ان کی قربانیاں کیا تھی، میری قربانی۔ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر نہ چلو
کہ وہ تو چامے نہیں کرتے تو 1000 چامے لگاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے قربانی کہاں تک دی ہے کہ وہاں تک تو میں نہیں ہوں، میری قربانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تو شہید آدمی سعادت مند ہے جس سے اللہ اس راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور اس کی جان مال کو خدا دین کے لیے قبول کر لے. ورنہ یہ تو لگنے والی ہے، جان مال تو لگے گی، مٹی پہ لگے گی، خواہشات پہ لگے گی. خواہشات ہماری زندگیاں آج ضرورت پر نہیں، خواہشات پہ چل رہی ہیں. حضرت اپنے ساتھیوں سے فرما کرتے تھے زندگی کو سادگی پلاؤ. سادگی، سادہ زندگی یہ ذلت کی چیز نہیں ہے، تو عزت کی چیز ہے. اللہ نے مال دیا ہے اور مال میں بچے کی شادی ایک سادہ زندگی میں شادی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی کہ یار اتنا بڑا آدمی اور اس کے بچے کی شادی اتنی سادہ. ہماری تو ناک کٹ جاتی ہے. ابھی تک ہمارے ذہن سے یہ نکلا نہیں ہے. وہ گھر والے لوگ کیا کہیں گے، اوہ کیا کہیں گے. اس لیے ہمارے اندر کا فکر سوچ ہی نہیں بنتا کہ اب کیوں ہے. ہمارا جذبہ اب یہ قربانی کی ضرورت ہے. ہم قربانی پر آئے، اتنے سالوں سے تبلیغ میں لگے ہیں اور اب تک ہمارا فکر نہیں بدلا. ہم چلے سے 3 چلے پہ نہیں آئے. دنیا بھر میں دیکھ کر، دنیا بھر میں جماعتوں میں جا کر مسلمانوں کا حال دیکھ کر آنے کے بعد ہمارا حال یہ ہے کہ یار مسلمانوں کا تو حال یہ ہے، اب مجھے وقت بڑھانا چاہیے، مجھے سالانہ چابے لگانے چاہیے، مجھے سالانہ قربانی میں اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے. وہ ہمارے یہاں جماعتیں تیار ہوتی ہیں، امیر نہیں تو کیا کوئی جو تشکیل کرنے والے وہی امیر تلاش کرتے ہیں، اپنے میں نہیں تلاش کرتے. میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارے اندر بھی تو امیر ہیں، تمہارے اپنے اوپر نظر نہیں آتی، دوسروں پہ نظر جاتی ہے تمہاری. اور جب کام کرنے والا مجمع اس رخ پر آئے گا نا تو یہی چیز دوسروں منتقل ہوگی. پھر امیروں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا کمال کی بات ہے کہ جو ذمہ دار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کا بھی چلہ اس سال کا باقی ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں نہیں سکتے بھائی میرا ہی چلہ باقی ہے، تقاضا ہے، مجھے تیار ہو جانا چاہیے. کام اسی میں تو ٹھپ ہے، کام آگے نہیں بڑھ رہا. یاد رکھیے ابھی ہمارا کام کولو کے بیل کی طرح اندر ہی اندر گھوم رہا ہے. کوئی ہمارا ساتھی مہینے میں 1 مہینہ محنت کر کے اپنے محلے سے 10 نئے ساتھیوں کو لے کر جماعت میں نکلے، بہت کم ہوگا. اور حضرت جی فرما کے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی یہ تو مسجد وار جماعت کے ہر ساتھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ مہینہ میں محنت کر کے 3 دن کی جماعت میں نئے 10 ساتھی تیار کر کے نکلے. چلے کی جماعت سال بھر میں جو آدمی چلے میں پابندی سے اپنا وقت لگائے گا تو سال بھر میں جماعت بنانا کیا مشکل اس کو. لیکن بات یہ میرے دوستو خود کا ہی ٹھکانہ نہیں، پھر دوسروں کے جو آدمی اپنی ذات سے پکا نہیں ہوتا نا اس کی تشکیل بھی خصوصی ہوتی ہے. ہاں یاد کرو انشاءاللہ کو ہو گیا. ہمارے بھائی فضل کریم مرحوم یوں کہا کرتے تھے یہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے نا یہ وداؤٹ پے جب تک جمع پہ نہیں جائیں گے وہاں تک کام آگے نہیں بڑھے گا. اور وہ تو فرماتے تھے کہ تنخواہوں کے ساتھ جانا ایسا ہے جیسے بیوی کو حمل بھی ٹھہرا اور ہے بھی چالو ہے. پھر کہتے تھے
تو جیسے ملازمین اپنی بغیر تنخواہ کے جانے پہ یہ کہہ رہے ہیں، ایسے یہ دکاندار سے بھی کہتے ہوں دکان بند کر، دکان پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے تو تیرے نبی کا دین مٹتا ہے، اس کے لیے قربانی دینا کون ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ اسے دیکھیے، جو ملازم تنخواہ کے ساتھ چھٹی میں جاتا ہے نا، اس کی وہ تشکیل بھی ایسی خوش ہوگی، بھائی آپ وقت لگائیے، آپ کے پاس ٹائم بہت ہے، آپ کے پاس بہت چھٹیاں باقی ہے، ہاں لیکن، اب جو لیکن کہہ کے اس نے بولنا شروع کیا تو اندر سے کمزور ہوگا، اور کوئی کہے کہ میرے پاس چھٹیاں نہیں ہیں، اچھا پھر آئندہ ارادہ کرو، اور اگر یہ بغیر تنخواہ کے خود وقت گزار رہے ہیں تو فوراً کہیں میاں وداؤٹ پہ بھی چھٹیاں تو ملتی ہیں، بغیر تنخواہ کے چھٹیاں کون نہیں دے گا؟ ہر ایک دیتا ہے۔ وہ تو جس معیار کی قربانی ہماری ہوگی اسی قربانی پر ہم امت کو اٹھائیں گے، ہماری تشکیل میں انجام ہوگی، اور محنت کے بعد اگر کوئی تیار نہیں ہوگا تو اس کو رونا آئے گا، کیا کرے لوگ تیار نہیں ہو رہے، لوگوں کا تیار ہونا ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو محنت میں اتنا تھکا کہ وہ اللہ کو رحم آ جائے، اور میاں جی موسیٰ کے بعد کہا کہتے ہیں لوگ کہ میاں جی موسیٰ لوگوں کی تشکیل کرے تو اسی لیے عاجزی محنت سماجت کریں کہ دیکھنے میں کہے کہ میاں تم تیار ہو جاؤ ورنہ یہ بوڑھا مر جائے گا۔ اس بار مسئلہ ہمارا ہے، ابھی ہمارے علاقوں میں ہمارے شعبوں میں محنت آگے نہیں بڑھ رہی، لوگ تیار نہیں ہو رہے، یہ سب دماغ کو دیکھا کورونا کیا ان کی مصیبت ہے؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں، ہم متاثر ہیں، ہم اپنے آپ کو لائیں اس بات پر کہ ہمیں تو اپنے علاقوں میں اپنے ضلعوں میں چل پھر کر محنت کر کے اپنے آپ کو تھکانا ہے، اتنا تھکانا ہے کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے، اور پھر تو اللہ سے اللہ میں آپ کر دے تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میرے بندے، اوپر سے فیصلہ آئے گا۔ ہاں، اس لیے مقامی محنت میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی قربانیاں اللہ کی راہ میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم چین سے نہ بیٹھے، جیسے دنیا کے کاموں میں بغیر چین کے بے چین ہو کے آدمی چلتا ہے، دین کی خاطر بے چینی۔ ہاں، بہت واحدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ حضرت اپنے گھر میں مسجد میں رات کو رات بھر کہتے رہتے تھے، کسی کی شب وقت سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب وقت روتے کٹے ہیں، الہی ہماری یہ شب کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں۔ وہ اندر کی بے چینی ہے، وہ اندر کی بے چینی ہے، وہ بے چینی ہم میں پیدا ہونی چاہیے۔ ہاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ مطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان، فرشتے بہت بیان عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، درد دل اصل تو ہے۔ اپنے محلے میں ہم چلتے ہوں، پھر رہے، نماز میں جا رہے ہوں، اور ہم دیکھیں کہ محلے کے لوگ اذان ہو رہی ہے اور کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، جوان کھیل رہے ہیں، اور ہمارے دل میں ذرا بھی درد پیدا نہ ہو۔ اصل چیز یہ ہے، ہاں، اللہ دین کا درد دے دے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اس درد و غم کے ساتھ مرنا یہ بڑی چیز ہے۔
ہم سوچیں ہماری فکر کیا ہے، ہمارا درد و غم کیا ہے. ہم تو ایک چکر میں گھر میں 2 سال تو 3 سال کب ہو گئے. کیا ہماری قربانی آج تک آئی کہ 2 سال سے 1 سال پر آ گئے ہوں نا. جو چیز دیکھی وہ ہمارے اس کی طرف ہم میں آ جاتی ہے چیزوں کی. اور ان کے سامنے آخرت تھی کہ آخرت میں اللہ بہت دے گا، دنیا کو کیا کرنا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ ہمارے جو مشورے ہیں، مشوروں کے معنی یہی میرے بھائی ہو، یہ مجمع اپنی ذات سے اپنے بارے میں فیصلہ کر کے اپنے علاقوں میں چرچی کا محنت کرے. حضرت معین صاحب نے بہت کم قربانی کی ترتیب بتائی ہے. مہینے کے 3 دن دو، روزانہ کے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے روزانہ دو. مسجد کو، مسجد کی فکروں کو، مسجد والے اعمال کو اور اپنی مسجد کے اعمال کو زندہ کرو. دعوت کی محنت زندہ ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو قربانی پر ڈالو. دنیا کو قربان کرو اللہ کے لیے اور تاکہ آخرت بنے. ہاں، رمضان میں اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے. تو اس پر اللہ کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں. یہ دکانیں اگر یہ اختیاری طور پر اللہ کے دین کے لیے چھوڑی جائے گی تو ان دکانوں کو میرے دوستوں ناگہانی مصیبتوں سے نہیں چھوڑنی پڑے گی. اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، اللہ کے لیے میرے دوستوں، اللہ کے لیے اپنے اپنے کاروبار دنیا کو آگے پیچھے کرنا، یہ میرے دوستوں اللہ کو پسند ہے. ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے شام کا میرے دوستوں پھلوں کا والا ملک اللہ کے لیے چھوڑا اور وادی غیر ذی زرع میں اپنے آپ کو ڈالا. اللہ نے وہاں پوری دنیا کے پھلوں کو پہنچایا. اصل قربانی ہے اور اصل اس مجمع کی قربانی ہے. ہمارے ہاں ہمارے ایک عظیم صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، احمد آباد میں، وہ یوں کہا کرتے تھے نکلو نکلو کا زمانہ گیا، چلو چلو کا زمانہ آیا. اب یہ ہمارے مجمع یہ نکلو نکلو نہیں، چلو چلو. اپنے مہینے کے 3 دن کے بجائے 6 دن دینا شروع کیے، 9 دن دینا شروع کیے. اب دوسروں سے کہو گے چلو تو چلو. بیج میاں گیہوں بو گے تو گیہوں اگیں گے اور کانٹے بو گے تو گیہوں آئیں نا. جس معیار کی قربانی ہماری ہوگی اس مقدار کی قربانی خدا امت کو زندہ کرے گا. وہ ایک اللہ کا بندہ، اس نے اپنا سب کچھ لگانے کا فیصلہ کر کے امت کو پکارا. ہزاروں لاکھوں امت کے لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے بن گئے. حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے برتن بیچے ہیں. ان کے گھر کے برتن یہ تمہارے لوہے کے نہیں تھے، یہ لوہے کے برتن کسی کام کے نہیں. پھر ذرا پرانے بنے تو دے دو کہاں بنگار میں، وہ تو پیتل اور تانبے کے برتن تھے. ڈیگیں تھی، رئیسوں کا گھر تھا، رئیس لوگ تھے، ان کے گھروں میں بڑی بڑی ڈیگیں اپنے گھروں میں رکھتے تھے. وہ سب بیچا. تھال بھی ایک لوہے کی تھالیں تھوڑی تھی، وہ تانبے کی تھالیں ہوتی تھی، وہ اس پر کلائی چلائی جاتی تھی. ہاں، گھر میں جھاڑو دیا ہو حضرت نے. ہاں، یہاں تک کہ پرانے سے سنا کہ حضرت کے گھر والے سہارنپور گئے تھے اور ایک باپ اور بیٹے 2 یہاں تھے نظام الدین میں، اور گھر میں دیکھا تو کوئی آٹا مٹا تھا نہیں.
کھانے کو کچھ نہیں، بھوک لگی ہے۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں جس لکڑی کا کوئی یہ تھا پیٹھی، اس میں آٹا اس میں رکھا جاتا تھا، تو وہاں گئے تو اس میں کچھ نہیں، تو ایک چھلی لی اور اس کی جو ڈڑائیں ہوتی اس میں سے آٹا نکالا، اور آٹا نکال کر ایک روٹی بنے اتنا وہ نکلا، تو اس کو روٹی پکانے کے لیے چولہے پر بیٹھے۔ اس میں حضرت نے فرمایا تھا ماں عائشہ کو کہ یوسف اب اس چار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ابھی تو دسترخوان بہت وسیع ہو گئے۔ حضرت کے زمانے میں، حضرت عائشہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں، اولیاء کے زمانے میں مہمانوں کے لیے کھانا پکتا تھا، مہمان کھانے کے بعد بچتا تھا تو گھر والے کھاتے تھے، پہلے نہیں۔ اور ابھی بھی ہم نے تو ہمارے زبیر صاحب کے بعد دیکھا، جب مہمان دسترخوان پر آ گئے تو گھر میں سے جو ہو وہ سب منگا لیتے تھے تولیہ میں۔ اس میرے بھائیوں، یہ مجمع اب تو یہ طے کرے کہ نہیں، اب اس کام کو مجھے اپنا کام، اپنی ذمہ داری کر کے سب سے آگے رکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر امت پہ چل پھر محنت کر کے امت کو اس کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اے بھائی کیا ہے، کون ہے یہ حال ہے، یہاں اتنی فکر کی بات اور وہاں اس کو سوجی ہے، فوٹو لے رہی تھی۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سب اس کو لیں، ہماری قربانی کی مقدار آگے بڑھے اور ہم اپنے آپ کو قربانی پر ڈال کر امت کو لے کے چلیں گے۔ چلو ہمارے 4.5 مہینے کی ترتیب ہمیں آنا چاہیے کہ 4 مہینے سال میں مجھے لگنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخر ایام میں اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات کہنا شروع کی تھی کہ بھائی اب تو جی چاہتا ہے کہ امت سے سالانہ 4 مہینے مانگے جائے۔ چار مہینے بھی تھوڑا ہے۔ یہ جو آج دنیا پھیلتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کروڑوں انسانوں کی جانیں لگ رہی ہیں، تو قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے برتن، قسم قسم کے کھلونے دنیا میں میرے دوست تو آتے جا رہے ہیں۔ دین کی خاطر صحابہ کی ایک مبارک جماعت تھی، 100% نے دین کی خاطر جب قربانی دے ڈالی تو اللہ تعالیٰ شان ان کی قربانی پر دنیا عالم میں دین کو زندہ فرما دیا۔ ہمیں تو ابھی محنت کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں سے چور چوری کر رہے ہیں، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر۔ ہم نے اپنے گھروں سے سنتوں کو دھکا دیا ہے۔ ہمارے بچے اللہ کے نبی کے دشمنوں کے فیشن والے لباس اور کپڑے پہن کر ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے محلوں میں آئے، اور ہمارا حال میرے دوست یہی، ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا ہے، ہمارے کاروبار میں ہم کس طریقوں کو لا رہے ہیں۔ ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر۔ دشمنائے دین تو کیا اسے مٹائیں گے، اس مسلمان نے اپنے ہاتھ سے دین کو مٹایا ہے، یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ پھر آسمان سے اس کے لیے ذلتوں کے بیت و فیصلے کیوں نہیں ہوں گے؟ جو جان اور مال اللہ کے دین کے دیا گیا تھا، وہ جان اور مال اللہ کے نبی کے دشمنوں کے بے تو طریقوں پر لگ رہا ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی،
تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی، اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی۔ گھروں میں جو خدا کے دشمنوں کے طریقے آ رہے ہیں، ہم باغ کے مالی ہیں، ہماری فکر نہیں ہے کہ میرے گھر میں یہ کیوں آئے۔ تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی، اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں۔ یہ مجمع فیصلہ کر کے جائے گا۔ ہاں، دو مہینے میں کارگزار کچھ نہیں ہوا، کچھ جو یہ کوئی کارگزاریاں ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت فکر کی بات ہے۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ حالات میں ہے، اور حالات اس کے اعمال کی بنا پر۔ اعمالکم اموالکم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے خدا حکام لائے گا، ظالموں کو لائے گا۔ بنی اسرائیل کے اعمال بگڑے تو اللہ نے فرعون ظالم کو مسلط کیا، حالانکہ بنی اسرائیل تو نبیوں کی اولاد ہے۔ نبیوں کی اولاد، لیکن نبیوں کی زندگی چھوڑی، خدا کے احکام کو توڑا، اللہ نے فرعون جیسے کمینے کو مسلط کیا۔ لو جاؤ۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ایسے تمہارے حکام ہوں گے۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے تم اپنے حکام کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اعمال کیا ہوئے ہیں۔ علاج یہی ہے، اللہ کے نبی کی محنت۔ اس محنت کو میرے دوستوں بہت فکر کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت اہتمام و قربانی کے ساتھ اپنے گھروں میں زندہ کریں، اپنے آپ میں زندہ کریں، اپنی اولاد میں زندہ کریں۔ ہماری اولادیں محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک دین کی محنت نہ لگے۔ ہاں، کہ دوسروں کے تذکرے چھوڑ دو، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں میری اولاد میں کیا آ رہا ہے۔ حق کا دائی آدمی جب حق کا دائی ہوگا تو باطل کا مدعو نہیں بنے گا، ورنہ وہ چاہے کتنی عبادت کرنے والا بن جائے، لیکن دائی حق کا نہیں ہے تو اس کے گھر میں باطل آئے گا۔ ہاں، سنت کے خلاف کے طریقے آئیں گے اور یہ مطمئن ہوگا، اللہ کا شکر میں تو دیندار ہوں۔ اس لیے بھائی میرے یہ مجمع فیصلہ کرے کہ نہیں، اب تو چین سے نہیں بیٹھنا ہے، اب دنیا کی خواہشات زندگی گزار لی، اب تو اللہ کے دین کے لیے کچھ قربانی ایسی دینی ہے کہ جس پر اللہ کو رحم آ جائے، اور ہماری بستی علاقوں میں 100% مسلمان اللہ کے دین کی محنت پہ اپنی جان مال لگانے والا بنے۔ اس کے لیے اللہ سے رونا دھونا، محنت کرنا، بھوک برداشت کرنا، ہاں بھوک برداشت کرنا، دیہاتوں میں پیدل جانا اور وہاں جا کر اللہ کے لیے محنت کرنا۔ ہاں، اللہ کو دکھاؤ وفاداری، تو پھر وہ اپنے قدرت سے کرے گا سب کچھ۔ اس لیے بھائی، ہمیں اور آپ کو اللہ نے پہنچایا ہے، ہمارے سامنے تقاضے ہیں۔ آپ نے رات کو کارگزاری سنی، صبح کی سنی، صبح کی آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قربانیاں، اور ہماری قربانی بے اللہ کے رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ تو بڑے شکور ہیں، اپنے بندوں کی محنتوں کی بڑی قدر کرنے والے ہیں وہ۔ ہاں، اس لیے ہم سب اپنی ذات سے اپنے علاقوں میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ پورے عالم کے اعتبار سے اپنے علاقوں سے یہ مت سوچو کیسے ہوگا، کرنے والے اللہ ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بزرگوں کو یہی کہا تھا کہ میں کہا کرتا ہوں میں کروں گا، اللہ کرے گا، میرے سے کیا ہوگا، میرے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کریں گے۔ پھر خاموش جاتے بزرگ، ٹھیک ہے اللہ نے کیا اور کر رہا اللہ تعالیٰ۔ ہاں آن لائن پر آدمی مسلمان ہو رہے ہیں۔ برسوں میں ایک آدمی نے بتایا امریکہ کہیں کا کہ آن لائن اس کو کہا تو مسلمان کیسا ہوا تھا، آن لائن پر اللہ نے کہا کہ مسلمان کو تو فرصت نہیں ہے، چلو اب دنیا میں ایک ایسی لائن چلاؤ جس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو، آن لائن۔ اس لیے بھائیو اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، موت کا خدا ہمیں اپنی رضا کے جذبے کے ساتھ اپنے دین کے تقاضوں میں آگے ہی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارا ہے اللہ اپنے دین پر لگوا دے۔ بھائی عبدالوہاب صاحب کہا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ وسلم مجھے کہا عبدالوہاب جنت میں جائیں گے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت تو مل جائے گی، باقی جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں تو اس مبارک جماعت میں خدا ہمیں بنا دے، اور اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا مورد اللہم احشرنا فی زمرتہ واستعملنا بسنتہ وتوفنا علی ملتہ وجعلنا من حزبہ۔ اس سے بھائی پہلے تو آپ اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ چین سے نہیں بیٹھنا اور اپنے آپ کو علاقے میں جا کر سب کی گالیاں سننی ہے، سب کی طرف سے جو کچھ آئے برداشت کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے محنت کر کے اللہ سے رونا ہے تاکہ اللہ حالات بدل دے۔ سب تیار ہو؟ بھائی کون چیخا؟